بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اصول الشاشی اصول فقہ کی نہایت اہم کتاب ہے، اور کسی بھی فن کو شروع کرنے سے پہلے کم از کم 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے: تعریف، موضوع اور غرض و غایت۔ تعریف کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ مجہول مطلق کا طلب کرنا لازم نہ آئے۔ موضوع کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ موضوع کے ذریعے ایک فن کے مسائل کو دوسرے فن کے مسائل سے ممتاز کیا جا سکے۔ غرض و غایت کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ عبث اور بیکار چیز کو طلب کرنا لازم نہ آئے۔ لہذا پہلے ہم اصول فقہ کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت کو جانیں گے۔ اصول فقہ کی تعریف 2 طریقے سے کی جاتی ہے: حد اضافی اور حد لقبی۔ حد اضافی کا مطلب یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کی علیحدہ علیحدہ تعریف کی جائے۔ اصول الفقہ یا اصول فقہ، اس میں اصول جو ہے مضاف ہے اور فقہ مضاف الیہ۔ تو حد اضافی کا مطلب ہوگا کہ اصول کی تعریف الگ کی جائے اور فقہ کی تعریف الگ کی جائے، تو یہ اصول فقہ کی حد اضافی کہلاتی۔ اور دوسری حد لقبی کا مطلب یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعے کی ایک ہی تعریف کی جائے، یعنی ایک فن اور ایک علم کا نام ہونے کی حیثیت سے جو تعریف کی جاتی ہے اس سے حد لقبی کہتے ہیں۔ اصول فقہ کی حد اضافی یہ ہے کہ اصول اصل کی جمع ہے، اور اصل کے کئی معنی ہیں۔ اصل کے ایک تو لغوی معنی ہیں کہ اصل موقوف علیہ، یعنی وہ چیز جو کسی دوسری چیز کے لیے بنیاد بنے اسے اصل کہتے ہیں۔ جیسے دیوار کے لیے بنیاد، چھت کے لیے ستون اور جزیات کے لیے قاعدہ کلیہ۔ اور اصل کے اصطلاح میں کئی معنی ہیں۔ اصل کے ایک معنی ہیں راجح، جیسے کہا جاتا ہے الحقیقت اصل بالنسبت الی المجاز، یعنی حقیقت مجاز کی نسبت اصل ہے یعنی راجح ہے۔ اصل کے ایک معنی ہے قانون و قاعدہ، جیسے کہا جاتا ہے ان الفاعل مرفوع اصل من اصول النحو، یعنی فاعل کا مرفوع ہونا علم نحو کے قوانین میں ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے۔ اصل کے ایک معنی ہیں دلیل،
اصل جو ہے وہ دلیل کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے اقیم الصلاۃ اصل وجوب الصلاۃ، یعنی وجوب صلاۃ کی اصل یعنی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان اقیم الصلاۃ ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اصل کی اضافت جب کسی علم کی طرف ہو تو اس وقت اصل جو ہے دلیل کے معنی میں ہوتا ہے، لہذا اصول فقہ کا مطلب ہے دلائل فقہ۔ یہ تو اصول کی تعریف الگ سے کی گئی، اب فقہ کی طرف آئی۔ فقہ کے لغوی معنی ہیں فہم، الفقہ فی اللغت الفہم، فقہ کے لغوی معنی ہیں سمجھنا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اس معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب علیہ السلام ہماری سمجھ میں نہیں آتی آپ کی بہت سی باتیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ ان دونوں آیات میں لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے، لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی سمجھنا۔ فقہ کی اصطلاحی تعریف ہے، فقہ احکام شرعیہ فریہ کے اس علم کو کہتے ہیں جو احکام کے ادلہ تفصیلیہ سے حاصل ہو۔ اصول فقہ کی حد لقبی یہ ہے کہ اصول فقہ ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جس کے ذریعے مجتہد ادلہ تفصیلیہ سے احکام کا استنباط کرتا ہے، یا یوں کہیے کہ وہ علم جس میں احکام کے لیے ثبوت دلائل سے بحث کی جائے۔ اصول فقہ کا موضوع، اس بارے میں 3 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اصول فقہ کا موضوع صرف دلائل ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ صرف احکام اس کا موضوع ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ دلائل و احکام کا مجموعہ اصول فقہ کا موضوع ہے، اور یہ تیسرا قول جو ہے یہی راجح ہے، یعنی اصول فقہ کا موضوع جو ہے ادلہ اور احکام ہیں۔ اصول فقہ کی غرض و غایت یہ ہے کہ اس علم کو حاصل اس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے کہ شریعت کے احکام فرعیہ کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جانا جائے اور احکام شریعہ کا استنباط کر کے اس پر عمل کیا جائے اور سعادت دارین حاصل کی جائے۔